السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت آفیس ہوں گے۔ خوشی اور مسرت ساتھ آپ تک بات پہنچا جا رہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک حجاب والی خاتون میئر بن چکی ہے، اور یہ بات بارہا ہمارے آپ کے شیر اور پارلیمنٹ میں دہاڑنے والے مرد مجاہد اسد الدین اویسی صاحب، جو ایم کے اصل ہیڈ ہے، ان کی ہر ایک اسٹیج پر، ہر ایک پروگرام پر انشاءاللہ کے ساتھ یہ فرماتے تھے کہ اس وطن کے معیار ایک حجاب والی بنے گی، اس وطن کے پرائم منسٹر یا مکر منتری ایک حجاب والی انشاءاللہ بننی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اتنی زیادہ برکت ہوئی جو ماشاءاللہ ایک حجاب والی خاتون اس دور میں میئر بن چکی ہے۔ اس ویڈیو انشاءاللہ میں جاننے کی کوشش کروں ہم سب کہ وہ خاتون کون ہے، ان کا نام کیا بنی ہے، کتنے سیٹ جیتی ہے، اور اسی طرح آج کی اس پرفتن دور میں جہاں پر حجاب کو قید کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، حجاب لگانے والے کے ساتھ خاتون سے برا برتاؤ کیا جاتا ہے، آج کی اس ویڈیو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ حجاب کی اہمیت کیا ہے اور تمام اس خاتون کے بارے جو معیار بنی ہے، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس دور میں ایک سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے، کیا حجاب عورت کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ کیا پردہ کرنے والی عورت قیادت، سیاست، انتظامیہ یا اعلیٰ عہدوں تک نہیں پہنچ سکتی؟ آج ہم انہی تصاویر اور موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح طور پر میری معزز سامنے کے پہلے منظر سیاست میں حجاب والی عورت، آپ کے سامنے جو ایک تصویر ہے، یہ خاتون یہ مہاراشٹر کے الیکشن میں الحمدللہ کافی ووٹ سے جیتی ہے، لگ بھگ 35 سے زائد ووٹ ملا ان کو، اور اس حجاب والی شیرنی کا نام کیا ہے؟ نسرین بانو شیخ ہے۔ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور اس خاتون کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے معزز سامعین کرام، اس بات کا علمی ثبوت ہے کہ یہ خاتون بلکہ ایم کی طرف سے نہیں، بلکہ ان کا اپنا پارٹی تھی، اس کا نام اسلام نام تھا۔ اس پارٹی نے زبردست الیکشن میں نمبرات لی ہیں یا سیٹ جیتی ہیں، جو قریب 35 سیٹ زیادہ جیتی ہیں۔ ایک حجاب کرنے والی وقار خاتون میئر منتخب ہوئی، اور یہی خاتون کو میئر کا شرف حاصل ہوا۔ یہ وہی بات ہے جو جناب اویسی صاحب بارہا اپنے اسٹیج پر کہتے ہیں، ہم عورت کو بھی معیار بنائیں گے، وہ چاہے تو وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے، وہ چاہے تو وزیر اعظم ہی بن سکتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت اس بات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے ایک حجاب خاتون کو یہ اعزاز ملا جن کا نامی میں نے پہلے کہا، نسرین بانو شیخ ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ مہاراشٹر سے الیکشن لڑی تھی، 35 سے زیادہ سیٹ میں جیتی ہے۔ میرے معزز سامعین، پیغام صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے کہ قیادت کا معیار لباس نہیں، صلاحیت، امانت اور کردار ہے۔ رب کریم خود ارشاد فرماتے سورہ حجرات پہ آیت 13 پر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہاں کہیں نہیں کہا گیا کہ مرد ہونا شرط ہے یا بے پردہ ہونا ترقی کی علامت ہے۔ تقوی، علم اور ذمہ داری یہی اصل معیار ہے۔ حجاب قید نہیں، شناخت ہے، پہچان ہے۔ رب کعبہ خود ارشاد فرماتے سورہ احزاب آیت 59 پر، یا ایھا النبی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ یہ حکم عورت کو پیچھے دھکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ
عزت، تحفظ، شناخت کے لیے ہے۔ تیسرا منظر جو ہمیں آپ کو سامنے رلا دینے والا ہوتا ہے، یہ ایک اسٹوڈنٹ تمام خاتون کے درمیان ہے، بہت ساری اسٹوڈنٹ خاتون ہیں، ان میں سے زیادہ غیر مسلمان ہیں، لیکن ایک مسلمان شیرنی ہے، وہ اپنے انداز سے نعرہ لگا رہی ہے، وہ خاتون ڈٹ کر مقابلہ کرے، یعنی سنی بیٹھی ہوئی ہے بس کے اندر، کوئی ٹینشن ہے، بے خوف ہے، بنداس ہے۔ یہی ایمان کی تازگی کے ثبوت ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ شعور، وقار، کردار کی علامت ہے۔ یہی لڑکی کل انشاءاللہ تعالی IPS آفسر بنے گی، کلکٹر بنے گی، پروفیسر بنے گی، ڈاکٹر بنے گی، اور انشاءاللہ معیار تو بنی رہے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے وقت ضائع کرنے سے نہیں بلکہ علم اور محنت سے قومیں بنتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تمام میں گھر کے گارجن سے کہوں گا، اپنے بیٹی کے شادی میں لاکھوں اربوں خربوں روپیہ آگ میں جلانے سے بہتر ہے، شادی میں خرچہ کرنے سے بہتر ہے کہ تعلیم میں خرچہ کیا جائے۔ علم میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے، اور حجاب علم کے راستے کی رکاوٹ نہیں بلکہ علم کے ساتھ وقار کی حفاظت ہے۔ تاریخ کی گواہ ہے، اسلام تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلامی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تاجرہ بھی اور قائد بھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہ بھی اور معلمہ بھی، حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا بازار کے نگرانہ بھی۔ یہ سب باپردہ تھی مگر معاشرے کی رہنما بھی تھی۔ آج کا پیغام ہے کہ آج کی حجاب والی بیٹی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پردہ چھوڑ دو تب آگے بڑھو، بلکہ کہنا چاہیے کہ پردہ رکھو، علم حاصل کرو، محنت کرو، کردار بناؤ، اللہ خود راستہ کھول دے گا۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ تصاویر ہمیں ایک ہی پیغام دیتی ہے، حجاب والی عورت کمزور نہیں ہوتی، حجاب والی عورت معیار بن سکتی ہے، حجاب والی عورت میئر، افسر اور لیڈر بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی حق کو سمجھنے کی، حق کو ماننے کی اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق مرحمت پر آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔